سیاست پہ بات کریں گے، لیکن پہلے آپ کو بتائیں کہ آج آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 6 سال مکمل ہو گئے۔ 27 فروری 2019 کو ہماری ایئر فورس نے بھارت کو ایسا بھرپور جواب دیا تھا کہ سب نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ برتری کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ 26 فروری 2019 کو بھارت نے رات کے اندھیرے میں سرجیکل سٹرائک کے نام پر پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی، جس کے بعد پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا اور مختصر فضائی جھڑپ کے دوران بھارتی طیاروں کو مار گرایا۔ وہ دن شاید ہی کوئی پاکستانی بھول سکتا ہو، کیونکہ ایسا فیل گڈ فیکٹر قوموں کی زندگی میں کبھی کبھی آتا ہے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں ملکی حالات کی۔ گرینڈ اپوزیشن کا مقصد اس وقت ملک میں نئے انتخابات کرانا ہے۔ اب اس بڑے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے اپوزیشن کو یقیناً ایک بڑی تحریک کی ضرورت ہے، جس کا آغاز انہوں نے بظاہر اسلام آباد میں کانفرنس کی صورت میں کیا۔ اب نئی الیکشن کانفرنس میں تقریریں کر کے تو نہیں مل سکتے، اس کے لیے تو شاید ان کو سڑکوں پہ آ کر اور شدید احتجاج کرنا پڑے گا تاکہ حکومت کے اوپر کو پریشر آئے، مگر اس کے ابھی تک کوئی خاص امکانات نظر نہیں آ رہے۔ یہ جو دو روزہ کانفرنس تھی، اس کے ذریعے اپوزیشن شاید اپنی آواز کو زندہ رکھنا چاہتی ہے، مگر آج حکومت نے ان کو ایک ہوٹل میں سیمینار نہ کرنے کے کر کے جو ہے وہ ان کو آپٹکس بھی دے دیے، کیونکہ اپوزیشن کا جو سیمینار تھا اس وقت وہ تھا اس بات کے اوپر کہ ملک میں گھٹن کا ماحول ہے، عدلیہ، اپوزیشن اور میڈیا پر جو ہے وہ تمام جو ہیں وہ زیر عتاب ہیں۔ ایسے میں جب آپ نے ملک کی تقریباً تمام سیاسی اپوزیشن جماعتوں کو سیمینار بھی نہیں کرنے دیا، اپوزیشن کی بات شاید مزید وزنی ہو گئی ہے۔ حالانکہ اگر سیمینار ہو بھی جاتا تو کوئی قیامت نہ ٹوٹتی۔ تقریریں تو اپوزیشن نے ہوٹل کے ریسپشن میں بھی کر دی، کیونکہ وہاں پہ مائک لگ گئے اور پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور میں خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کا، وزیر قانون کا، وزیر داخلہ کا، وزیر اطلاعات کا بہت مشکور ہوں، جنہوں نے اس کانفرنس کی کامیابی میں اپنا کردار ادا کیا، اور نہ صرف کردار ادا کیا بلکہ سینکڑوں ایف سی، پولیس اور رینجر کے لوگ بھی بھیجے کہ تحفظ دیا جائے۔ بیرسٹر گوہر نے بھی بات کی اور کہا کہ ہم ملک میں بنگلہ دیش والا انجام نہیں چاہتے۔ یہ ایک تاثر عوام کے سامنے وہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ ہم فوج کی قربانیوں کے معترف ہیں، فوج قربانیاں دے رہی ہے، لیکن فوج اور عوام میں خلیج نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کوئی بندہ اس سے اختلاف کرے گا؟ حسینہ واجد بھی جو طلباء کو مخاطب کرتی تھی تو طلباء کو کہتی تھی یہ دہشت گرد ہے، یہ سسٹم کو بگاڑنا چاہ رہے تھے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک ختم اور دوسرے جس طرح بنگلہ دیش میں ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں نہیں، پولیٹیکل چینج کی وجہ سے وہ سسٹم بدلے۔ محمود خان اچکزئی بولے کہ اس ملک کو بچانے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے آئین کی بالادستی۔ اس ملک کو بچانے کا راستہ صرف یہ ہے آئین۔ میں آئین کا ماہر نہیں ہوں۔ آئین کہتا ہے کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا اور اس کا ساتھ دینے والا سب غدار ہے۔ کانفرنس کے اعلامیے میں چند نکات پر اتفاق کیا گیا اور مطالبہ سامنے آیا کہ آئین کی روح سے متصادم ترامیم کو ختم کیا جائے، تمام سیاسی قیدیوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اسی طرح پیکا قانون کو ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا اور سب سے اہم کہ ملک میں نئی الیکشن کروائے جائیں۔ مورلیس ناظرین، یہ وہی مطالبات ہیں جو اپوزیشن جماعتوں نے پہلی میٹنگ کے بعد بھی کیے تھے۔ اب سوال اصل یہ ہے کہ حکومت پر اس کانفرنس اور سیمینار کا کتنا اثر ہو سکتا ہے، کیونکہ حکومت کا بزنس جو ہے وہ تو بزنس ایز یوزولی لگ رہا ہے۔ غیر ملکی دورے بھی ہو رہے ہیں، جبکہ غیر ملکی سربراہان بھی پاکستان آ رہے ہیں۔ آج بھی ابو دھابی کے ولی عہد شہزادہ خالد بن محمد زید پاکستان پہنچے۔ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان 5 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ اس تقریب میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی شریک تھے۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت ملک میں بڑے فیصلے مل کر کر رہی ہے۔ کوئی بڑی سے بڑی یا چھوٹی سے چھوٹی رفٹ اس کا بھی کہیں کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ ایسے میں اپوزیشن کو نئے انتخابات کیسے مل سکتے ہیں؟ سیاست میں ممکن تو سب کچھ ہے، لیکن اتنی بڑی پیش رفت ہوتی اس وقت کم از کم نظر نہیں آ رہی، اور لگتا یوں ہے کہ سسٹم جو ہے وہ اپنے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر مضبوط کرتا جا رہا ہے۔ ہاں، اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ اپنے مطالبات عوام کے سامنے رکھیں، لیکن یہ مطالبات پورے کیسے ہوں گے اس کا جواب ابھی تک اپوزیشن کے پاس بھی نہیں ہے۔
नाज़रीन इसी सूरत हाल पे ज़रा मज़ीद बात करते हैं। बात हो रही है अपोजिशन के हवाले से, जो आज उनका एक इवेंट था जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने बड़ा ज़्यादा रिएक्शन शो किया, और उसके बाद वो इवेंट जितना बड़ा था उससे ज़्यादा बड़ा हो गया। लेकिन उसके साथ साथ इस इवेंट में ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया कि JUI जो है वो अभी भी मुकम्मल तौर पर कंफर्टेबल नहीं है अपोजिशन अलायंस में, ख़ासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के साथ। हमने चंद पहले भी ये सुना था कि PTI ने ये कहा, JUI ने ये कहा है कि उनके जो कुछ एतराज़ात हैं वो उन्होंने PTI को दिए हैं और उनको जवाब नहीं मिला। मगर आज कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि JUI के सेनेटर हैं, उन्होंने तो बाकायदा अपनी तकरीर में ये कह दिया कि 26वीं तरमीम के हवाले से जो उनके ऊपर तनकीद की जा रही है वो जस्टिफाइड नहीं है। और फिर उन्होंने अपोजिशन और ख़ासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी जो है वो काफ़ी सख्त बातें की। तो ये एक डाउन साइड है जो आज नजर आई, लेकिन अप साइड ये है कि गवर्नमेंट की वजह से अपोजिशन का इवेंट जो है वो ज़्यादा बड़ा हो गया। मगर अब आ रहा है रमज़ानुल मुबारक का महीना, और उसके बाद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है और अपोजिशन अलायंस के साथ मिलकर एक नई तहरीक शुरू करेगी। मगर वो क्या होगी और अब PTI सोच क्या रही है?